اسلامی جمہوریہ پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے دردناک مظالم کی الم انگیز داستان۔ مئی 2020 میں سامنے آنے والے چند تکلیف دہ واقعات سے انتخاب۔ مرتبہ لقمان احمد۔ ایک عمر رسیدہ احمدی خاتون توہین رسالت کے جھوٹے مقدمے میں زیر حراست۔ 120 RB چیلے کی ضلع ننکانہ 30 اپریل 2020۔ رمضان بی بی کے خلاف ایک جھوٹا کیس توہین رسالت کی دفعہ کے تحت درج کیا گیا، جس کی وجہ سے انہیں گرفتار کر کے شیخو پورہ کی سینٹرل جیل بھجوا دیا گیا ہے۔ ان کی عمر 55 سال ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل یوں ہے کہ رانا منیر احمد صاحب کی والدہ نے، جو کہ ایک بزرگ احمدی خاتون ہیں، کچھ رقم اپنے گاؤں کی غیر احمدیوں کی مسجد میں بھجوائی، لیکن غیر احمدیوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر منیر احمد کی اہلیہ محترمہ رمضان بی بی نے غیر احمدی رشتہ دار امجد عباس سے رقم کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ چنانچہ اس پر غیر احمدی رشتہ دار نے گالم گلوچ شروع کر دی۔ وہاں پر رمضان بی بی کے دیگر رشتہ دار بھی موجود تھے، جنہوں نے اس غیر احمدی رشتہ دار کو گالم گلوچ سے منع کیا، لیکن صورتحال خراب ہو گئی اور نوبت لڑائی جھگڑے تک جا پہنچی، اور اس جھگڑے میں رمضان بی بی زخمی ہو گئیں۔ علاقہ کے ملاؤں کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے DPO کو کال کر کے فیملی کی لڑائی کو مذہبی رنگ دے دیا اور رمضان بی بی پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے توہین رسالت کی ہے۔ DPO نے علاقے کے ملاؤں کے دباؤ پر گاؤں کے بعض لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی، اور بعض علاقہ مکینوں نے رمضان بی بی کے خلاف گواہی دینے کے لیے ایک شخص کو تیار کر لیا۔ رانا منیر احمد نے اپنی زخمی بیوی رمضان بی بی کا طبی معائنہ کروایا اور مقدمہ درج کروانے کے لیے پولیس اسٹیشن چلے گئے، لیکن پولیس نے انہیں ادھر ہی گرفتار کر لیا۔ امجد عباس نے جو درخواست SHO کو دی، اس میں اس نے الزام لگایا کہ رمضان بی بی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں، نعوذ باللہ، اور یہ کہا ہے کہ ہمارا نبی تمہارے نبی سے 1000 درجہ بہتر ہے، نعوذ باللہ۔ لہٰذا اس نے صرف جرم ہی نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ اس کے خلاف سخت کارروائی اور پولیس مقدمہ کا اندراج کیا جائے۔ امجد کی اس درخواست پر رمضان بی بی کے خلاف سانگلہ ہل صدر پولیس اسٹیشن میں توہین رسالت کی دفعہ 295C تعزیرات پاکستان کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا، اور وہ اب سینٹرل جیل شیخو پورہ میں زیر حراست ہیں۔ PPC 295C میں کسی احمدی خاتون کی گرفتاری کا یہ پہلا واقعہ ہے، اور اس کیس میں ان کے خلاف جو الزامات لگائے گئے ہیں یقیناً وہ دروغ گوئی پر مبنی ہیں اور جماعت کے بنیادی عقائد کے خلاف ہیں۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے عزت اور احترام کرنا ہر احمدی کے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ بلا شبہ حکام کی جانب سے اس واقعے میں مخالفین احمدیت کا پوری طرح ساتھ دیا گیا ہے، جبکہ پاکستان کی عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دینا ایک عام سی بات ہے، اور اس امر سے پولیس اور عدلیہ بخوبی آگاہ ہیں۔ پاکستان سائبر کرائم کا جماعت احمدیہ کے ایک مربی کے گھر پر چھاپا۔ 26 مئی 2020۔ 26 مئی 2020 کو FIA کے ذیلی ادارے پاکستان سائبر کرائم نے روحان احمد مربی سلسلہ کے گھر وابڈا ٹاؤن لاہور میں چھاپا مارا، جہاں وہ عید الفطر منانے کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ روحان احمد کی عمر 30 سال ہے اور وہ اس وقت کیمپ جیل لاہور میں اسیر ہیں۔ ان کے خلاف FIR نمبر 29/2020 کے تحت 120B 109 34 RW 2016 PECA 11 PPC 295B اور 298C کے تحت کی دفعات کا اندراج کیا گیا ہے، اور جرم ثابت ہونے پر انہیں خدا نخواستہ عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کیس کی تفصیل یوں ہے کہ محمد شکیل ولد محمد امین آف پریم گلی گوال منڈی لاہور نے ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر کرائم لاہور کو ایک درخواست جمع کروائی، جس میں اس نے الزام لگایا کہ اسے 30 ستمبر 2019 کو واٹس ایپ کے ذریعے خدام الاحمدیہ پاکستان کی طرف سے ایک جنرل نالج کے مقابلے میں شمولیت کرنے کے لیے ایک پیغام موصول ہوا، اور جس نمبر کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا گیا تھا یہ روحان احمد مربی سلسلہ روا کا تھا۔ اس طرح
محمد شکیل نے مزید الزام یہ لگایا کہ اسے اگلے روز یعنی 1 اکتوبر 2020 کو مذکورہ نمبر سے 4 سے 5 مزید پیغامات موصول ہوئے جن میں جماعت کی آفیشیل ویب سائٹ کا لنک بھی تھا، اور اس ویب سائٹ پر روحانی خزائن اور تفسیر صغیر جیسی کتابیں موجود ہیں، اور دیگر توہین امیز کتابیں بھی اسے دیکھنے کو ملیں، نعوذ باللہ۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ ایف آئی آر میں محمد شکیل ایڈوکیٹ کا فون نمبر 0336 0639 147 درج ہے، جو کہ ماضی میں ایک لمبے عرصہ سے ملا حسن معاویہ کے زیر استعمال رہا ہے، جو کہ جماعت کا شدید مخالف ہے، اور یہ پاکستان میں موجود احمدیوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسانے اور انہیں خطرناک سزائیں دلوانے میں ہر وقت سرگرم عمل رہتا ہے۔ یہ ملا طاہر اشرفی چیئرمین علماء کونسل پاکستان کا چھوٹا بھائی ہے، اور اپنے بھائی کے اثر و رسوخ کی وجہ سے حکومتی ذرائع کو احباب جماعت کے خلاف استعمال کر کے انہیں مقدمات میں پھنساتا رہتا ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے ایک جج ہارون لطیف خان نے بھی اسی طرح کے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران اس امر کا مشاہدہ کیا تھا کہ حسن معاویہ احمدیوں کے خلاف جھوٹے مقدمات تیار کر کے انہیں ہراساں کرتا ہے، جس کے نتیجے میں انہیں مختلف سزاؤں یا پھر قید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اس دفعہ بھی روحان احمد کو جھوٹی اور دروغ گوئی پر مشتمل معلومات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کی گرفتاری کے لیے ایف آئی اے نے مجسٹریٹ سے اجازت حاصل کی، اور پھر جن اہلکاروں نے ان کے گھر چھاپہ مارا وہ یونیفارم کی بجائے سادہ کپڑوں میں تھے، اور انہوں نے چہروں پر نقاب پہنے ہوئے تھے، جس وجہ سے گھر والوں نے سمجھا کہ کوئی ڈاکو گھر میں گھس آئے ہیں۔ اس وجہ سے گھر کی عورتیں اور بچے ایک کمرے میں چھپ گئے۔ ایف آئی اے اہلکاروں نے روحان احمد کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا، اور تمام اہل خانہ کے موبائل فون اور لیپ ٹاپ کے ساتھ ساتھ جماعتی کتب کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ یقیناً حکومتی کارندوں کی اس کارروائی سے تمام اہل خانہ شدید کرب میں مبتلا ہوئے۔ اس کارروائی کے بعد حکومتی کارندے روحان احمد کو اپنے ہیڈ آفس لے گئے، بعد ازاں انہیں کیمپ جیل لاہور منتقل کر دیا گیا۔ ایف آئی اے کے مطابق روحان احمد نے مان لیا ہے کہ انہوں نے مقابلے کا لنک گوگل ڈرائیو کے ذریعے شیئر کیا تھا، لیکن یہ صرف احمدی خدام کے لیے تھا۔ یاد رہے کہ مذکورہ مواد ستمبر-اکتوبر 2019 میں شیئر کیا گیا تھا، جبکہ اس پر اب مقدمہ 8 مہینوں کے بعد درج کیا گیا ہے۔ اس کیس کی ایف آئی آر کئی جھوٹے الزامات پر مشتمل ہے۔ مثلاً اس میں ذکر ہے کہ جو مواد گوگل ڈرائیو کے ذریعے شیئر کیا گیا اسے مکرم ناظر صاحب اعلیٰ، مکرم ناظر صاحب تعلیم اور مکرم ناظر صاحب اشاعت نے تیار کیا تھا۔ اس طرح یہ الزام بھی جھوٹ پر مبنی ہے کہ شیئر کی گئی جماعتی کتب توہین امیز مواد پر مشتمل ہیں۔ یقیناً یہ سب الزامات جھوٹ پر مبنی ہیں۔ اس کیس کی ایف آئی آر میں روحان احمد مربی سلسلہ کے ساتھ ساتھ روا کے محترم مقامی ایڈیشنل ناظم تعلیم نیز صدر صاحب مسجد خدام الاحمدیہ پاکستان کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ بلا شبہ اس کیس کے در پردہ بھی حسن معاویہ ہے، جس نے وکلاء کا ایک ایسا فورم بنایا ہوا ہے جو جماعت کے خلاف نفرت پھیلاتا ہے۔ اسی طرح یہ گروہ احباب جماعت کے خلاف جھوٹے کیس بنانے میں بھی مشہور ہے۔ اس مقدمہ کا مدعی محمد شکیل ایڈوکیٹ بھی اس فورم کا ممبر ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومتی ادارے ان گنڈوں کا اعلی کار بن کر محب وطن اور پرامن احمدیوں کو بوز کا نشانہ بنانے سے گریز کریں، اور ملک میں مذہبی آزادی، برداشت اور جمہوری روایات کو پروان چڑھائیں۔ حکام کی جانب سے کیبل پر ایم ٹی اے کی بندش۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹر اتھارٹی پیمرا نے ایم ٹی اے چینلز کی نشریات پر پابندی عائد کر دی ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ پیمرا کی جانب سے یہ اقدام مرزا فاروق حیدر، چیئرمین فورتھ پلر میڈیا یو ایس اے آف نیو جرسی کی درخواست پر کیا گیا ہے۔ مرزا فاروق حیدر کا اپنی درخواست میں کہنا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور جو ایسا نہیں سمجھتا وہ کافر اور مرتد ہے۔ آئین پاکستان کے مطابق قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی اپنے عقیدے کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔
جبکہ قادیانی پرائم لوکیشن یعنی ایشیا سیٹ پر اپنے چینلز کی نشریات کر رہے ہیں۔ اسی لوکیشن پر مسلمانوں اور بچوں کے دیگر معلوماتی چینلز کی نشریات جاری ہیں، جس کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ بچے قادیانی چینلز کو دیکھ کر کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، لہٰذا قادیانی چینلز کی نشریات کو بند کیا جائے۔ اس طرح ان گرانوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے جنہوں نے MTA کے لیے ڈش انٹینا نصب کیا ہوا ہے۔ چنانچہ اس درخواست پر پیمرا نے فوری ایکشن لیتے ہوئے کیبل آپریٹرز کو MTA چینلز کی بندش کا نوٹس جاری کر دیا۔ MTA کے 8 چینلز کی نشریات مختلف زبانوں میں دنیا بھر میں جاری ہیں اور پاکستان کے علاوہ کسی ملک میں بھی اس پر پابندی نہیں ہے۔ بلا شبہ MTA کے پروگرامز اخلاقی اور روحانی اقدار کا پرچار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ملکوں میں یہ نشریات لوکل ٹی وی چینلز کے ذریعے نشر ہوتی ہیں۔ جماعت احمدیہ اپنی پرامن تعلیمات کی بدولت دنیا بھر میں مشہور ہے، لہٰذا پیمرا کو انتہا پسندانہ سوچ کا اعلی کار بننے سے گریز کی ضرورت ہے۔ MTA حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز اور جماعت کے مابین رابطہ کا بنیادی ذریعہ ہے۔ یقیناً پیمرا کی جانب سے یہ بندش بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ پنجاب اسمبلی اور ختم نبوت ریزولوشن۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کی زیر صدارت متفقہ طور پر ایک ریزولوشن پاس کی گئی جس میں وفاقی کابینہ کے احمدیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل نہ کرنے کے فیصلے کی تعریف کی گئی اور اس کے ساتھ یہ ذکر کیا گیا کہ قادیانی نہ ہی آئین پاکستان کو مانتے ہیں اور نہ ہی اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کرتے ہیں۔ ریزولوشن میں ذکر کیا گیا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، لیکن یہاں ہر دوسرے دن ناموس رسالت یا تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں کتابوں کے لفظ سے خاتم النبیین نکال دیا جاتا ہے، جس پر ہم شرمندہ ہیں۔ ایسا کرنے والے سازشی عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ نیز اگر قادیانیوں کے سربراہ لکھ کر دے دیں کہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کرتے ہیں تو پھر ان کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے پر کسی کو بھی اعتراض نہ ہوگا۔ جب تک قادیانی اپنے آپ کو اقلیت تسلیم نہیں کرتے اس وقت تک انہیں اقلیت بھی نہیں سمجھا جائے گا۔ سلیم الدین ترجمان جماعت احمدیہ پاکستان نے وائس آف امریکہ کو اس حوالے سے دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر گورنمنٹ کے اعلیٰ فورمز میں اس طرح کے معاملات اٹھائے جائیں گے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عام عوام میں ان کا رد عمل کیسا ہو سکتا ہے۔ نیز یہ کہ اقلیتی کمیشن میں شامل ہونے کے لیے ہماری طرف سے کوئی درخواست نہ کی گئی تھی۔ احمدیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کا فیصلہ خود حکومت کا تھا، جس پر بعد میں حکومت کی طرف سے یو ٹرن لے لیا گیا۔ حکام اور ملاؤں کی جانب سے ایک احمدی کی قبر کی بے حرمتی۔ شوکت آباد کالونی، ضلع ننکانہ، 26 مئی 2020۔ 50 کے قریب پولیس اہلکاروں، ضلعی انتظامیہ اور ملاؤں نے شوکت آباد کالونی، ضلع ننکانہ میں آ کر ایک احمدی مرحوم نفیر احمد ولد محمد شریف کی قبر کے کتبے کو توڑ دیا، کیونکہ اس پر کلمہ طیبہ اور یا حیو یا قیوم کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ یاد رہے کہ یہ قبر ان کے بھائی ڈاکٹر شمون احمد کی زمین میں تھی۔ ایک DSP احمدیہ مساجد کے خلاف سرگرم۔ بہاول نگر، مئی 2020۔ بہاول نگر کی تحصیل چشتیاں میں حال ہی میں ایک نیا DSP تعینات ہوا ہے۔ اس سے تحفظ ختم نبوت کی جماعت مخالف تنظیم نے رابطہ کیا اور احمدیہ مساجد کے مینارے گرانے کا کہا۔ اس کو بنیاد بناتے ہوئے DSP نے علاقے میں موجود احمدی جماعتوں کو اپنی مساجد کے مینارے گرانے کا کہا، جس پر احباب جماعت نے DPO اور انسداد دہشت گردی کے محکمہ سے رابطہ کیا۔ مذکورہ اداروں نے DSP کو احمدیہ مساجد کے خلاف فوری ایکشن لینے سے روک دیا، تاہم کچھ دیر کے بعد DSP نے احمدیوں کو دوبارہ پیغام بھجوایا جس میں انہیں اپنی مسجدوں کے مینارے گرانے کا دوبارہ کہا۔ چنانچہ اس کے جواب میں احمدیوں نے کہا ہے کہ وہ خود کسی صورت بھی اپنی مساجد کے مینارے نہ گرائیں گے۔ ایک سیاستدان کی احمدیہ مسجد کے خلاف کارروائی۔ بلدیہ ٹاؤن، کراچی، 18 مئی 2020۔ بلدیہ ٹاؤن جماعت کے صدر کو حکام کی جانب سے پولیس اسٹیشن حاضر ہونے کا حکم نامہ موصول ہوا۔ چنانچہ پولیس اسٹیشن حاضری پر انہیں بتایا گیا کہ ممبر صوبائی اسمبلی مفتی قاسم فخری نے
جماعت احمدیہ بلدیہ ٹاؤن کے خلاف حکومت سندھ اور ڈپٹی کمشنر کو درخواست جمع کروائی ہے کہ بلدیہ ٹاؤن کے احمدی اپنی مسجد کے پلاٹ پر ناجائز طور پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ مذکورہ پلاٹ ایک احمدی مبشر احمد اور ان کی 3 بہنوں کا تھا، جن سے جماعت احمدیہ بلدیہ ٹاؤن نے یہ پلاٹ 28 لاکھ کے عوض خرید لیا ہے اور کل رقم میں سے 18 لاکھ روپے کی ادائیگی بھی کر دی ہے اور ابھی اس حوالے سے بقیہ کارروائی جاری ہے۔ یہ تمام بات سرکاری کاغذات کے ثبوتوں کے ساتھ ڈپٹی کمشنر کو بتا دی گئی ہے، جس پر اس کی طرف سے تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ یاد رہے کہ بلدیہ ٹاؤن کے علاقے میں 2011 اور 2012 میں جماعت مخالف لوگوں کو ملاؤں کی جانب سے اکسایا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہاں احمدیوں کی شہادتیں بھی ہوئی تھیں اور ان حالات میں بعض احمدی یہاں سے ہجرت کر گئے تھے۔ واضح ہو کہ ممبر صوبائی اسمبلی قاسم فخری کا مذکورہ پلاٹ سے کوئی تعلق نہیں بنتا اور مذکورہ احمدیہ مسجد یہاں گزشتہ 40 سال سے ہے، لہٰذا یہ کارروائی محض جماعت مخالفت کا ہی ایک شاخسانہ ہے۔ ایک احمدی فیملی کو درپیش مسائل۔ رحیم نگر، ضلع ننکانہ، 23 مئی 2020۔ گزشتہ ماہ کی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ اس جماعت کے صدر عطاء العزیز کو مخالفین جماعت کی طرف سے جہاں دھمکیوں کا سامنا رہتا ہے، وہاں ان کے خلاف جھوٹے اور من گھڑت مقدمات بنانے کی کوشش جاری رہتی ہے۔ چنانچہ دوران ماہ ایک روز ان کے بھائی عطاء الحی اپنی والدہ کے ساتھ کسی جگہ سے گھر واپس آ رہے تھے تو ان کے مخالفین نے ان پر حملہ کر دیا اور نہایت گندی زبان استعمال کی۔ چنانچہ جب اس فیملی کی جانب سے پولیس اسٹیشن رابطہ کیا گیا اور تمام صورتحال کے متعلق بتایا گیا تو وہاں سے انہیں صرف یہ جواب ملا کہ وہ اپنے مخالفین کے خلاف درخواست جمع کروا دیں اور جو واقعہ پیش آیا اس کے متعلق کوئی بھی کارروائی نہ کی گئی۔ ARY نیوز چینل کا جماعت احمدیہ پاکستان کے متعلق جھوٹا پروپیگنڈا۔ صابر شاکر اور چودھری غلام حسین نام نہاد صحافیوں نے ARY نیوز چینل پر جماعت کے خلاف پروگرام کیے، جن میں ان دونوں کی جانب سے جماعت کے خلاف نہایت معاندانہ اور بازاری زبان استعمال کی گئی۔ ان دونوں کی جانب سے جماعت مخالف جو زبان استعمال کی گئی، کسی بھی نیوز چینل پر ایسی گری ہوئی زبان کا اظہار کم ہی ہوتا ہے۔ یہ پروگرام 30 اپریل، 14 مئی اور 18 مئی 2020 کو براہ راست نشر کیے گئے تھے۔ جماعت کی طرف سے قانون کے مطابق ان پروگراموں کے خلاف کارروائی کرنے کی درخواست پیمرا کو بھجوائی گئی، لیکن پیمرا کی جانب سے جماعت کی درخواست پر کارروائی کرنے کے متعلق کم ہی توقع کی جاتی ہے۔ چنانچہ پروگراموں کے 10 روز کے بعد پیمرا کی جانب سے MTA کی بندش کا حکم نامہ صادر کر دیا گیا۔